حضرات گرامی، نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی زبان مبارک چو نکلے ہوئے الفاظ انہاں نو حدیث بولیا جاندہ ہے۔ یہ لفظ اللہ نے قرآن واسطے بھی استعمال کیتا ہے۔ قرآن وچ بھی اللہ نے اپنی ذات دے بارے اپنی بات نو بھی حدیث کیا ہے اور پیغمبر دی بات نو بھی حدیث کیا ہے۔ لیکن جدوں اسی لفظ حدیث بولنے ہیں عمومی طور تے اور بلکہ خاص یہ لفظ ہو گیا ہے نبی پاک دی بات دے نال۔ اللہ نے قرآن چ کیا اللہ نزل احسن الحدیث، اپنی بات دے بارے کہ اللہ نے اے بہترین حدیث نازل فرمائی یعنی قرآن، اور پیغمبر دی بات نو بھی حدیث کیا ہے جگہ جگہ تے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی زبان چو نکلیا ہویا ہر لفظ ساڈے واسطے قابل احترام ہے، قابل حجت ہے، واجب تعظیم ہے، قابل عمل ہے۔ کسے ایک حدیث دے اتے شک کرنا یہ مسلمان دی شان نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی عقل نو اس طرح کر کے بیان کر دے اپنی عقل دا کہ دین دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بات دے مقابلے تے عقل دا کوئی اہمیت نہیں کہ بندہ اپنی عقل دے نال کوئی بات کہے کہ نہیں جی میرا دماغ تے تسلیم نہیں کردا۔ اندے کہن نال نہ کہن نال پیغمبر دی بات نو حدیث نو کوئی فرق نہیں آندا۔ یہ تو خود اپنا ہی بندہ شان گھٹا لیندا ہے یا اپنی ہی بدبختی ہے کہ پیغمبر دی بات نو ترک کر کے کسی دوسرے تیسرے دی یا اپنی خواہشات دی پیروی کرنا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سونے مصطفیٰ نے فرمایا جراباں اور موزیاں دے اوپروں دی مسح کیتا جائے۔ حضرت علی فرماندے نے میری سمجھ یہ بات ہوندی ہے کہ جراباں اور موزیاں دے نیچے دی مسح کیتا جائے، لیکن دین دے اندر اپنی ذاتی عقل استعمال نہیں کرنی۔ فرماندے میں اپنی عقل نو سائڈ تے رکھ کے پیغمبر دی حدیث نو ترجیح دینا کہ نبی پاک نے جس طرح فرمایا اس طرح ہی بات ٹھیک ہے۔ اور نبی پاک اپنی مرضی نال نہیں بول دے، اللہ دے آرڈر اور حکم دے نال بول دے نے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پیغمبر اپنی مرضی نال نہیں بول دے۔ اللہ فرماندے کہ میں جدوں میرا نبی بولدا ہے میرے حکم نال بولدا ہے اپنی خواہش نال نہیں، ادوں بولدے نے جدوں میں رب دی طرفوں وحی ہوندی ہے۔ اور وحی دیاں دو قسماں، ایک وحی جلی ایک وحی خفی۔ وحی جلی اور وحی مطلوع جس نو قرآن کیا جاتا ہے، واضح روشن جو جبرائیل امین لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ہوندے، اور وحی مطلوع کہ ان دی تلاوت بھی کیتی جاندی۔ حدیث نو وحی خفی بھی کیا گیا اور وحی غیر مطلوع بھی کیا گیا۔ عمومی طور تے غیر مطلوع کیا جاتا، لیکن حدیث یعنی اس دی تلاوت نہیں ہوندی جس طرح عمومی طور تے اسی کرنے ہیں۔ لیکن بعض محدثین نے یہ بات کہی اور حقیقت ہے کہ وحی دی بھی تلاوت وحی خفی یعنی جس نو وحی غیر مطلوع کیا جاتا تلاوت ہوندی بھی ہوندی ہے۔ نماز اندر اسی قرآن دی تلاوت گھٹ کرنے ہاں، حدیث دی تلاوت زیادہ کرنے ہاں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، اے ثنا دعائے استفتاح اللہم باعد بینی، یہ قرآن اندر موجود نہیں، یہ پیغمبر دی حدیث اندر موجود ہے۔ اسی طرح سبحان ربی العظیم یا دیگر رکوع دیاں دعاواں، رکوع تو بعد دی دعا، سجدیاں دی دعا اور دیگر دعاواں، دو سجدیاں دے درمیان پورا تشہد التحیات تو لے کے ربی جعلنی یا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر جتنیاں بھی دعاواں نے ساریاں حدیث اندر موجود نے۔ نماز اندر حدیث دی بھی تلاوت ہوندی ہے، حدیث دی اس قدر اہمیت ہے۔ ایک گروہ دنیا دے اندر ایک ایسا ہے جڑا کہندا ہے حدیث دی نعوذ باللہ کوئی اہمیت نہیں، وہ کہندا صرف قرآن ہی قرآن ہے۔ اسی اہل سنت لوگ، اہل سنت مراد بال اتفاق بریلوی دیوبندی اہل حدیث، ساڈا عقیدہ نظریہ مسلک ہے کہ پیغمبر دی جو بات جو زبان چو بات نکلی ہے برحق کے سچ ہے۔ جس طرح قرآن برحق اور سچ ہے اسی طرح پیغمبر دی بات بھی برحق اور سچ ہے۔ نبی پاک دی حدیث نو بھی مننا ہے، قرآن نو بھی مننا ہے۔ قرآن دا منکر بھی مسلمان نہیں،
ਤੇ ਹਦੀਸ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਹਦੀਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ, ਹਦੀਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸੋਹਣੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਹਦੀਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਨਿਸਾਬ ਹਦੀਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਆਤੁ ਜ਼ਕਾਤ, ਜ਼ਕਾਤ ਦੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਾਦ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਹਦੀਸ ਅੰਦਰ, ਨਿਕਾਹ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਤਫਸੀਲ ਹਦੀਸ ਅੰਦਰ, ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਹਦੀਸ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਸਾਇਲ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਹਦੀਸ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਹਦੀਸ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਹੈ, ਹਦੀਸ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਹੈ। ਹਦੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਬੁੱਕ ਔਰ ਤਸ਼ਰੀਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਲੀਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਤਨੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸ਼ੇਰ ਇਤਨਾ ਤਸ਼ਰੀਹ, ਬਾਤ ਇਤਨੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ, ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ, ਮੁਸਲਮ, ਅਬੂ ਦਾਊਦ, ਤਿਰਮਜ਼ੀ, ਨਸਾਈ, ਇਬਨ ਮਾਜਾ, ਮੌਤਾ ਇਮਾਮ ਮਾलिक اور ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤਦਰਕ ਹਾਕਿਮ, دیگر ਅਹਾਦੀਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ ਹਦੀਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। اور نبی پاک دی زبان چو جو لفظ نکلے وہ حدیث ہے، لیکن یہ منکرین حدیث نے اس طرح مذاق اڑایا۔ لو جی کیا پھر اس طرح دی بات بھی حدیث ہوئے گی کہ پیغمبر گھر جان اور جا کے کہن اپنی زوجہ محترمہ نو کہ جوتا لاؤ، کیا یہ بھی حدیث ہے؟ اس طرح استہزاء اور مذاق اڑایا بدبختاں نے۔ انہوں نے کیا کہ نبی پاک اگر اپنی بیوی نو کہندے نے کہ کھانا لے کے کیا انہوں حدیث کہاں گے؟ حدیث دے منکراں نے اور عجیب قسم دیاں باتاں کیتیاں۔ لو جی ان دے وچ اس طرح دیاں واش روم جان دے مسائل، غسل دے مسائل، میں اس تفصیل چ نہیں جاندا، پھر صحیح منکرین حدیث ان دی خبر بھی اسی طرح ہونی چاہیے سی جس طرح قادیانیاں دی خبر ہوئی، اور غلام احمد پرویز اور اسی طرح ان دے دیگر ہم نوا اج بھی جراثیم موجود نے دنیا دے کونے کونے دے اتے، جڑے آہستہ آہستہ نوجوانوں دے اندر سرایت کر رہے ہیں، بالخصوص کالجاں اور یونیورسٹیاں دے اندر اساتذہ اس طرح دے ساڈے اتے آ گئے جڑے کہندے کہ جناب کوئی نہیں جی حدیث دی کیڑی بات ہے۔ حالانکہ حدیث نبی پاک دی جڑا حدیث نو نہیں ماندا، قرآن نے کیا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ، فرمایا پیغمبر دی بات نو جڑا نہیں ماندا، آپ دے فیصلے نو جڑا نہیں ماندا، وہ مومن نہیں، وہ عورت مومنہ نہیں، وہ مومن ہی نہیں، وہ عورت بھی مومنہ نہیں، وہ بندہ بھی مومن نہیں جڑا پیغمبر دی بات نو ٹھکرا دے، اللہ دی بات نو ٹھکرا دے، اللہ دے فیصلے نو یا نبی دے فیصلے نو۔ اسے واسطے اقبال تڑپ اٹھیا، تاجدار عالم بطحا کا جو فرمان تھا کچھ نہ تھا سوائے سنت دیا قرآن تھا، جب تلک یہ دین مسلمانوں کا حرز جان تھا، ان دنوں اقبال ان کے در کا ایک دربان تھا۔ حدیث دی اہمیت اقبال اس طرح بھی تڑپ اٹھیا، اگر نہیں ہے تجھ میں، اگر نہیں ہے تجھ میں جستجوئے حق کا ذوق و شوق، امتی کہلا کے پیغمبر کو تو رسوا نہ کر، فقط توحید و سنت ہے راحت کا طریق، فتنہ و جنگ و جدل تقلید سے پیدا نہ کر، تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ اور خضر کا سودا بھی چھوڑ دے۔ پیغمبر دی بات وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ، جدو پیغمبر بات کہہ دے پھر اختیار نہیں کسی کو لوں کہ پیغمبر دی بات ٹھکرا کے چونکہ چنانچہ نہیں جی گل ٹھیک ہے مگر کی کریے، گل ٹھیک ہے مگر مجبوریاں بڑیاں نے کی کریے، اسی فلاں امام دے پیروکار نہیں۔ جدو پیغام حالانکہ امامہ دی تعلیم پڑھو، امام شافعی نو، امام مالک نو، امام احمد بن حنبل نو، اور اسی طرح امام ابو حنیفہ نو، امام جعفر صادق نو، جتنے بھی فقہ دے مشہور امام نے، انہاں اللہ سارے دی قبراں تے اپنی رحمت دی برکھا نازل فرمائے۔ انہاں نے بات کہی کہ ساڈی بات غلط ہو سکتی ہے، پیغمبر دی بات غلط نہیں ہو سکتی، ساڈی بات اگر بحثیت انسان ساڈے کو کوتاہی ہو جائے، ساڈی بات پیغمبر دی حدیث دی خلاف ہوئے، ساڈی بات نو چھوڑ دیو، ترک کر دیو، محمد دی حدیث نو ترجیح دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے لیے شاعر تڑپ اٹھیا، 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکری شان عطائی، ہر لفظ شریعت بنیا، ہر لفظ شریعت بنیا، جدو سونے نے زبان ہلائی، میرا پیر جدوں بھی بولے توحید دے موتی رولے،
मेरा पीर जदों भी बोले तौहीद दे मोती रोले। सोना गल उदों सी करदा, सोना गल उदों सी करदा जदों हुंदा सी हुक्म इलाही। 1.25 लाख पैगंबर विचों रब वखरी शान अताई। हर लफज शरीयत बनया जदों सोने ने ज़ुबान हिलाई। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। पैगंबर अपनी मर्जी नाल नहीं बोलते, रब दे हुक्म नाल और रब दी वही दे नाल बोलते ने। अगर पैगंबर अपनी तरफों बोलन, सूरतुल हाका सुनो, वलौ तकव्वला अलैना बाज़ल अकाविल लाअखज़ना मिन्हु बिल यमीन। वलौ तकव्वला अलैना बाज़ल अकाविल, तर्जमा पढ़ के देख लो, किसी भी मसलक का तर्जमा ले लो, किसी का भी पढ़ के देखो। वलौ तकव्वला अलैना बाज़ल अकाविल, अगर पैगंबर अपनी तरफ तो कोई बात कह दे, असी लाअखज़ना मिन्हु बिल यमीन, अल्लाह फरमांदे कि असी दाएं हाथ नाल पैगंबर नूं पकड़ लईए। सुम्मा लक़ताना मिन्हुल वतीन, असी पैगंबर दी शार कर दिए। पैगंबर भी अल्लाह दे हुक्म दा पाबंद है, इस वास्ते पैगंबर अपनी तरफों नहीं बोलते। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तौरात दा नुस्खा लैके बाद ने लिखिया है, सुनन दारमी दी रिवायत दे लफज ने तौरात दियां चंद बातां नकल कीतियां होईयां, इस तरह पढ़ रहे ने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोल मौजूद ने, आप कोल मौजूद ने, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिया उमर तौरात पढ़ रहे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुतगैर हो गया, गुस्से नाल तब्दील हो गया। असार जो देखे अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद ने। अबू बकर सिद्दीक कहते उमर तेरी माँ तेनू गुम पाए। अरबा के अंदर एक जुमला बोलिया जाता है इस तरह मुहावरतन, उमर तेरी माँ तेनू गुम पाए, तू पैगंबर अल नहीं देखदा। पैगंबर का चेहरा सुरख हो गया गुस्से दे नाल। हज़रत उमर ने जो देखिया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहंदे ने, अल्लाह दी पनाह, मैं अल्लाह और उसके रसूल दे गुस्से तो पनाह तलब करना, बचना चाहना। और कहते ने रज़ीना बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों तौरात पढ़ रहे ने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू नागवार गुजरिया कि कुरान जो मौजूद है, मुहम्मद दी मैं मुस्तफ़ा दी हदीस मौजूद है। फिर उमर तौरात पढ़ रहे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते नागवार गुजरिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देखिया, तो अबू बकर सिद्दीक बेसाख्ता बोल उठे। उमर फारूक भी कहने लगे, अल्लाह मैं तेरे रब होने ते राज़ी, अल्लाह तू पैगंबर अता फरमाए, इसते मैं राज़ी सोने नबी ते, तू मुर्शद अता फरमाए, अल्लाह तू दीन इस्लाम अता फरमाया, मैं इसते राज़ी। नबी पाक इस्लाम ने फरमाया, अल्लाह दी कसम है, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, उस ज़ात दी कसम है जिस दे हाथ अंदर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जान है। लौ कान मूसा हय्यन, अगर मूसा नबी भी जिंदा हो के आ जान तो तुसी मैनू छड़ के तो मूसा नबी की पैरवी शुरू कर दो। लज़लल तुम अन सवाए सबील, तुसी सीधे रस्ते तो गुमराह हो जाओगे, बहक जाओगे। नबी पाक ने की दसिया कि कुरान दे होंदियां, हदीस दे होंदियां तौरात नहीं, तो जे कुरान हदीस दे होंदियां तौरात नहीं, जिहड़ी रब दी भेजी हुई किताब है, तो फिर किसी मौलवी दी किताब कितना चलेगी। इस वास्ते जदों भी बात होएगी, सुन्नत की बात होएगी, हदीस की बात होएगी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक वाक़या छोटा जिहा सुना के अपनी बात नूं समेटा। नबी पाक दी सुन्नत, इहदे अंदर खैर है, नबी पाक दी सुन्नत तो हट जावांगे ते शर और फितनियां दे अंदर मुबतला हो जावांगे। मैं नहीं कहंदा, कुरान ने किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान दे अंदर फरमाया, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अमरिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। फरमाया लोगो डर जाओ पैगंबर दी मुखालफत करन तो, डर जाओ पैगंबर दी मुखालफत करन तो, आप दी सुन्नत दी मुखालफत करन तो, कबल इस दे के अल्लाह तुहानू किसी फितने दे अंदर मुबतला कर दे। यानी तुसी सुन्नत दी मुखालफत करोगे, अल्लाह तुहानू किसी फितने दे अंदर मुबतला कर देगा। औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या अल्लाह फिर तुहाडे उत्ते दर्दनाक अज़ाब भेज देगा। इस वास्ते ए जड़ियां रस्मां रुस्मां ने, ये दीन नहीं। जिथे जिथे लफ्ज़ रस्म लगता है, सुन्नत दीन है, रस्म दीन नहीं।
دین رسਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਦੀਨ ਸੁਨਨਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਦੀਨ اللہ دی بات دا نام ہے, دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دا نام ہے. اور صحابہ نے اور اہل بیت نے ان دی عملی تصویر بن کے دکھایا ہے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جامع ترمذی اندر روایت موجود ہے, مشکات اندر بھی موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ دا دن آپ نے فرمایا آج صبح صبح ایک لشکر ترتیب دیتا. صحابی رسول کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسیں مہم واسطے نکل جاؤ, ایک لشکر ترتیب دیتا. عبداللہ بن رواحہ نو بھی کیا تسی بھی نال جانا. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ دے نے جمعہ دا دن نے, میرے کو تیز ترین سواری ہے, گھوڑا ہوئے گا, اونٹ ہوئے گا, جو بھی. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں نبی پاک پیچھے جمعہ پڑھاں گا, ہو سکتا زندگی دا آخری جمعہ ہے. تے مسجد نبوی دے اندر, مسجد نبوی بیت اللہ تو بعد تسی جان دیو مقام اگر ہے تے مسجد نبوی دا, پھر نبی پاک دے پیچھے کہ خطیب سونے مصطفیٰ ہون تے مقتدی اور سامع عبداللہ بن رواحہ انہیں سعادت سمجھ دے آیا جمعہ دا دن کے جمعہ پڑھ کے میں اس قافلے دے نال رل جاواں گا. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سوچ بظاہر تے بڑی اچھی ہے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا جمعے تو بعد لوگ جا رہے ہیں, عبداللہ بن رواحہ عبداللہ ادھر آؤ, عبداللہ نے آواز دیتی. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ گئے نہیں. اللہ دے رسول میں سوچا سی کہ جمعہ پڑھ کے نکل جاواں گا, تو پیچھے جمعہ پڑھنا مسجد نبوی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ میری بات سن, جو میرے کہن تے میرے حکم اور آرڈر تے بات مان دیا اللہ صبح روانہ ہو گئے, تو ساری زمین دے ہوتے جتنی بھی دولت ثروت اور جتنے بھی خزانے سارے اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دین. جڑے میرے آرڈر اور حکم تے صبح نکل گئے تو انہاں دے مقام نو نہیں پہنچ سکتا. اے پیغمبر دی حدیث ہے کہ پیغمبر دی حدیث آ جائے, بات آ جائے, پھر چونکہ چنانچہ نہیں جی بات ٹھیک ہے مگر اسی فلاں دے مقلد ہاں, فلاں دے پیروکار ہاں. جتنے بھی نے دنیا میں احترام کے لائق ہیں, دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ, سبھی کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد. امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد, امام شافعی کو, امام مالک کو, امام احمد بن حنبل کو, امام جعفر صادق کو, سب کو مانتے ہیں مگر